آج جب میں محمد قاسم ہندو شاہ اور فرشتہ کی تاریخ فرشتہ پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ جگہ پر پٹھانوں کی اوریجن پر بھی انہوں نے کچھ لکھا تھا، وہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں سلیم بن زورہ کے بعد حضرت سعد بن عثمان بن عفان کو خلیفہ امیر معاویہ نے خراسان کا گورنر مقرر کیا تھا۔ سن 59 ہجری یعنی سن 681 میں حضرت سعد کو ریکال کر کے زیاد کے بیٹے عبد الرحمن کو خراسان کا حاکم بنا دیا گیا۔ عبد الرحمن بن زیاد نے ہی کابل پر حملہ کر اس پر قبضہ بھی کیا تھا۔ سن 683 میں ان کو بھی ہٹا دیا گیا اور سلیم بن زیاد کو ان کی جگہ حاکم بنایا گیا۔ خراسان پہنچنے کے کچھ عرصے بعد سلیم نے اپنے بھائی یزید بن زیاد کو سستان کا حاکم مقرر کیا۔ کچھ ہی مدت کے بعد یزید کو معلوم ہوا کہ کابل کے حکمران نے بغاوت کر دی ہے اور اس نے ابو عبیدہ بن زیاد کو گرفتار کر لیا ہے، لہذا یزید لشکر کے ساتھ اس صوبے کو واپس قبضے میں لینے کے لیے روانہ ہوا، لیکن ایک سخت جنگ میں شکست کھا گیا۔ سلیم کو یہ خبر ملی تو انہوں نے طلحہ بن عبداللہ کو کابل کے دربار میں سفیر بنا کر بھیجا تاکہ ابو عبیدہ کو رینسم اماؤنٹ دے کر چھڑایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 5 لاکھ روپے ادا کیے۔ بعد میں طلحہ بن عبداللہ کو ان خدمات کے بدلے سستان کی حکومت دی گئی۔ وہاں انہوں نے ایک بڑا لشکر جمع کیا اور کابل کو فتح کر کے خالد بن عبداللہ کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ خالد کو بعض لوگ خالد بن ولید کا بیٹا اور بعض لوگ ابو جہل کا بیٹا کہتے ہیں۔ پھر بعد میں جب خالد کو گورنرشپ سے ہٹایا گیا تو انہیں فارس کے راستے عرب واپس آنے میں خطرہ محسوس ہوا اور کابل میں اپنے نئے گورنر کے نیچے رہنا بھی ان کو پسند نہیں تھا، لہذا وہ اپنے خاندان کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ وہ اپنے عرب ساتھیوں کے ساتھ سلیمانی پہاڑوں میں جا بسے جو ملتان اور پشاور کے درمیان موجود ہے۔ وہیں انہوں نے اپنا نیا گھر بسایا اور اپنی بیٹی کی شادی ایک افغان سردار سے کر دی جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ اس شادی سے کئی بچے پیدا ہوئے جن میں سے زلزئی، سور اور لودھی خاص طور پر مشہور ہوئے۔ بعد میں یہی اپنے قبیلوں کے سردار بنے اور آج تک وہ قبائل انہی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آگے فرشتہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے مطلع الانوار نامی کتاب میں پڑھا ہے جو ایک معتبر مصنف یعنی رائٹر نے لکھی ہے اور جسے انہوں نے دکن کے شہر برہان پور سے حاصل کیا تھا۔ یہ کہ افغان دراصل فرعونوں کی قوم کے کوپٹس کی نسل سے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر فتح حاصل کری جو کہ ریڈ سی میں غرق ہو گیا تھا تو ان میں سے بہت سے کوپٹس یہودی مذہب میں داخل ہو گئے تھے، لیکن کچھ لوگ جو ضدی اور خوددار تھے انہوں نے اس وقت کے یہودی دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنا ملک چھوڑ کر ہندوستان آ کر سلیمانی پہاڑیوں میں آباد ہو گئے جہاں انہیں افغان کہا جانے لگا۔ فرشتہ نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جب ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تو کہا جاتا ہے کہ کچھ افغان قبائل بھی اس کے لشکر میں تھے، مگر وہ سبھی قبائل بعد میں بالکل تباہ ہو گئے تھے۔ خالد بن عبداللہ کے زمانے تک سبھی افغان مسلمان ہو چکے تھے، لہذا انہوں نے ان کا تہہ دل سے استقبال کیا۔ ان کے مال و اولاد اور کاروبار میں اضافہ ہونے لگا اور انہوں نے خوب ترقی کری۔ محمد قاسم فرشتہ کے والد کا نام غلام علی ہندو شاہ تھا، وہ شیعہ مسلم تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں 34 کتابوں کا نام لکھا ہے جن سے انہوں نے اپنی تاریخ لکھنے میں مدد لی۔ ان میں سے 20 کتابیں اب دنیا کے تختے پر موجود نہیں ہیں، یعنی ختم ہو چکی ہیں۔ بہرحال اب سچ کچھ بھی ہو، میرا کام تو آپ کو تاریخ کی کتابوں میں جو جیسا لکھا ہے ویسا بتانا ہے، نہ کہ توڑ مروڑ کے پیش کرنا۔ یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے۔